السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 اکتوبر 2025 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اہم موضوعات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ 1.5 ماہ بعد پاک افغان بارڈر پہ ایک بار پھر افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ شدید فائرنگ کی گئی ہے۔ پاکستان نے بھی بھاری ہتھیار کا استعمال کیا ہے، جوابی کارروائی پاکستان کی، جس میں کنڑ میں افغان چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ چند گھنٹے بعد دوسرے بارڈر پہ جو چترال کے قریب نورستان کا علاقہ ہے، وہاں سے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کی گئی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے۔ دونوں اطراف سے جھڑپیں جاری ہیں اور زخمیوں کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں، ان کو جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے، انہوں نے پرمیشن دی ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں 9 اکتوبر کو بھارت کے دورے پہ۔ اس سے پہلے پاکستان کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا تھا، جو اجازت نہیں مل رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا۔ اب جب اجازت مل گئی ہے تو بھارت کا دورہ کیا جا رہا ہے، انتہائی اہم دورہ ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ باجوڑ میں جو مامون کے علاقے کی رہائشی ہیں اور ایک اہم کمانڈر ہیں، جو ایک فائٹ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ زخمی ہو گئے تھے، 1 کروڑ روپے اس کے سر کی قیمت تھی، وہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ سوشل میڈیا ناظرین، جو افغانستان میں 29 ستمبر سے انٹرنیٹ بند تھا، تو جو پاکستان میں ٹی ٹی پی اور دیگر کردن تنظیموں کی اور ساتھ بیلے کے کچھ اکاؤنٹ خاموش ہو گئے تھے، جیسے ہی افغانستان میں انٹرنیٹ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اکاؤنٹ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، ایران میں ستمبر میں 10 افغان شہریوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تناؤ ہے وہ تو برقرار ہے ٹی ٹی پی کو لے کے، کیونکہ شدت پسندوں کو پاکستان میں داخل کیا جاتا ہے، جو افغان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ کیمپس ہیں، وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں، پاکستانی طالبان کی بھاری تعداد وہاں پہ موجود ہے۔ اب پاکستان کے بارڈر پہ بھی حالات گرم کر دیے گئے ہیں۔ 2 مختلف بارڈر ہیں جو کافی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ کنڑ جو باجوڑ کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے پاکستان جو کنڑ کا ضلع ہے نار، وہاں سے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ جو ہے وہ افغان طالبان کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ 1 گھنٹہ جھڑپ جاری رہی ہے۔ پاکستان کے جوابی کارروائی میں پاکستان نے بعد از آن بھاری ہتھیار استعمال کیے اور ان کی چوکیوں کو تباہ کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ہی پاک افغان بارڈر جو دوسری سائیڈ ہے، نورستان کا علاقہ جو چترال کے ساتھ ملتا ہے، وہاں سے پھر افغان طالبان نے پاکستان کی چوکیوں پہ بھاری ہتھیار سے حملہ کیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھاری ہتھیار استعمال کیے اور شدید نقصان جو ہے وہ افغان طالبان کی کیا ہے۔ وہاں پہ بھی نورستان کی جو ایک چوکی ہے اس کو تباہ کیا ہے۔ متعدد زخمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ طالبان کے 2 افغان طالبان جو ہیں وہ بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں اور 4 شدید زخمی ہیں، جبکہ پاکستان کی سائڈ سے ان دونوں مختلف واقعات میں ایک جوان جو ہے وہ زخمی ہے۔ تو افغانستان کی طرف سے دراندازی، 1-2 طالبان کو پاکستان میں داخل کرنا، پھر بلا وجہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کرنا۔ ناظرین، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کی جھڑپ ہوتی ہے، 2 مختلف واقعات، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اسی سال 2025 میں جب انہوں نے مہمن کے علاقے میں اور باجوڑ کے مختلف علاقوں میں 2 مختلف مقامات سے فائرنگ شروع کی، تو پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی اور درجنوں شدت پسندوں کو پاکستان میں داخلے کی کوشش پاکستان سیکیورٹی فورسز نے اس ٹائم پہ ناکام بنا دی تھی۔ پاکستان نے اس ٹائم پہ ان 2 جھڑپوں میں افغان طالبان کا مقابلہ بھی کیا اور جو دراندازی کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے پاکستان میں شدت پسند، 9 شدت پسند، ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان 9 شدت پسندوں کو پاکستان نے بارڈر پہ ہی ہلاک کر دیا تھا۔ تو ایسے جب پاکستان کے خلاف یکدم بلا وجہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور پاکستان پہ فائرنگ کھول لیتے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ، تو افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان میں دراندازی کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان نے بارڈر کو ٹائٹ رکھا ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان 180-190 کلومیٹر کے بارڈر جو ننگرہار اور خوست سے لگتے ہیں اور پکتیا سے
ان کو جو ہے ان پہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے، اور ساتھ جو باجوڑ کا 54 کلومیٹر کا کونڑ کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کو انتہائی ٹائٹ رکھا گیا ہے۔ اس طرح چترال کا جو 250 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو پاکستان نے بڑا ٹائٹ رکھا ہے۔ تو اب طالبان نے بارڈر ٹائٹ ہونے کے باعث ایک بار پھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے 2 چوکیوں پہ لگاتار جو ہے وہ مسلسل حملے کیے ہیں۔ پاکستان نے جوابی کارروائیاں کی ہیں اور ان کی چوکیوں کو تباہ کیا، اور ساتھ دراندازی پہ پاکستان نے نظر رکھی ہے کہ کہیں جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کو تو پاکستان میں داخل نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، ایران میں 10 افغان شہریوں کو ستمبر 2025 میں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ جو ریشو بتائی جا رہی ہے کہ یہ 140% زیادہ ہے۔ 9 ماہ میں ایران میں 65 افغان شہریوں کو پھانسی دی گئی، جن میں زیادہ تر منشیات اور قتل کی مختلف وارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے، مگر ان 65 میں سے ناظرین جو 25 افغان شہریوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ ایران کی اور اسرائیل کی جنگ تھی جو 12 دن چلی تھی، جس میں انڈیا کے کچھ افراد تھے، 1-2 وہ تھے بیچ میں، اور افغانی زیادہ تعداد میں پکڑے گئے تھے کہ انہوں نے جاسوسی کی ہے اسرائیل کی، ان کو پھانسیاں دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ تعداد بڑھی ہے، تو 140% جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں وہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی اس میں جن افغان شہریوں کو پکڑا تھا اس کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ 80 لاکھ افغان شہری ایران میں مقیم تھے، 20 لاکھ کو انہوں نے گزشتہ 8-9 ماہ میں نکال دیا ہے۔ بڑی تیزی سے افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اب 60 لاکھ افغان شہری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، جو لیگل ہے انلیگل ہے جتنے بھی ہیں افغان شہری ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ مزید 20 لاکھ کو اس سال جو نیا آنے والا سال ہے، اس سال کے شروعات سے ہی ان کو نکالیں گے۔ جو غیر قانونی طور پہ افغان شہری 20 لاکھ موجود ہیں، مزید ان کو نکالا جائے گا۔ افغان شہریوں پہ ایران میں سختی ایران اسرائیل جنگ کے بعد آئی ہے، اور ان پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ ٹھپا ایک لگا دیا گیا ہے ان پہ جاسوسی کا کہ یہ اسرائیل کے لیے پیسوں کے عوض جو ہے وہ جاسوسی کرتے تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جتنے بھی افغان شہری ہمارے ملک میں مقیم ہیں، بس ہماری معاشی حالات بھی کمزور ہیں اور مزید ہم ان کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کے ملک میں امن آ گیا، یہ اپنے ملک چلے جائیں، ان کو بہرحال جانا ہوگا، اور ہماری سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ ساتھ ناظرین، باجوڑ میں ایک کمانڈر جو مامون کا رہائشی ہی تھا، توڑ دل عرف گوہر، 1 کروڑ روپے ان کے سر پہ انعام رکھا گیا تھا۔ گزشتہ روز وہ جھڑپ میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، اور پھر جو وڑا خرکئی کا علاقہ ہے وہاں پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں۔ تو ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے ان کے سر پہ۔ ایک تو یہ باجوڑ میں جو غیر ملکی جتنے بھی آئے تھے، وہاں کے لوکل لوگ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں، مامون، لوئے مامون اور جو مامون کا علاقہ ہے وہاں پہ ان 2 تحصیلوں میں رہائشی جو باجوڑ کے مامون کے ہیں وہ ہیں، موجود ہیں ان طالبان کی تنظیموں کے مختلف تنظیموں گروپوں میں۔ تو یہ وہاں کے رہائشی بھی تھے، اور زیادہ تر ٹی ٹی پی کے طالبان ان کے اثر رسوخ کے باعث جو ہے ان کے ٹھکانے موجود تھے۔ تو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو اس ٹائم پہ ملی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ناظرین، 29 ستمبر سے سوشل میڈیا جو ہے وہ افغانستان میں بند تھا۔ یہ جتنے بھی زیادہ تر ٹی ٹی پی کے اکاؤنٹ ہیں، جو بی ایل اے کی چند اکاؤنٹ ہے، کردن تنظیموں کے جتنے بھی اکاؤنٹ تھے ناظرین، یہ خاموش ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ جو انٹرنیٹ کو افغانستان میں بحال کر دیا گیا ہے یا اوپن کر دیا گیا ہے، کسی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، دوبارہ یہ اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ 80% اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے خاموش تھے، اور یہ 20% بی ایل اے کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں یہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور جس طرح ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے تو ان کے یہ اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں یہ بھی ٹی ٹی پی کے جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو افغانستان طالبان کی مدد ان کو حاصل ہے تو وہاں سے مکمل سہولت کاری ان کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی زیادہ تر ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔